السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاباش, ویری گڈ. اچھا جی, ہم کون سی صورت پڑھ رہے ہیں مانو اتنے دنوں سے؟ سورہ بقرہ یاد نہیں؟ گائے والی صورت ہے. گائے کا پورا واقعہ گزرا کہ وہ گائے کون سے رنگ کی ہو, یہ وہ بھول گئے ہو؟ ہاں, توجہ ادھر رکھو نا. سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, بہت لمبی ہے. تو ابھی پچھلی دفعہ ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ بنی اسرائیل سے پوچھ رہے تھے کہ تم ان سے کہو کہ اگر تو آخرت جو ہے, جنت جو ہے, وہ صرف تمہارے لیے خاص اسپیشل تمہارے لیے ہے, تمام دنیا کے تمام انسانوں کو چھوڑ کے, تو پھر تو تمہیں مرنے کی دعائیں کرنی چاہیے کہ جلدی جلدی مرو تو جلدی جلدی جنت میں جاؤ. یاد آیا؟ یہ بات ہوئی تھی نا. لیکن اللہ نے کہا کہ ان کی اگر زندگی 1000 سال کی بھی ہوگی تو جس طرح کے ان کے کرتوت ہیں, جس طرح کے ان کے کام ہیں, تو 1000 سال جی بھی لیں گے تب بھی جو ان کا رزلٹ آنا ہے, جو ان کو ریوارڈ ملنا ہے, پنشمنٹ, اس سے تو نہیں بچ سکتے. اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ بہت زیادہ حریص ہیں اپنی زندگی کے بارے میں, یعنی بہت زندہ رہنا چاہتے ہیں, بہت زیادہ, مرنا بالکل بھی نہیں چاہتے. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ کہتے ہیں کہ ان کو جبریل سے دشمنی ہے. وہ کیوں دشمنی تھی جبریل سے ان کو؟ کیونکہ وہ ان کو پتہ تھا کہ جبریل جو ہے وہ اللہ سے میسیج لے کے پروفٹ کو دیتے ہیں. تو جب جبریل علیہ السلام میسیج لے کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اللہ کے حکم سے کہ اب یہ پروفٹ ہے, ان کو یہ والا میسیج دو جا کے, تو ان کو دشمنی ہوگی جبریل سے بھی, جبریل علیہ السلام سے بھی. تو اللہ نے کہا کہ جو جبریل کا دشمن ہے, یا میرا دشمن, پروفٹس کا دشمن, میرے فرشتوں کا دشمن, جبریل کا, میکائیل کا دشمن, تو میں بھی اس کا دشمن ہوں, وہ میرا دشمن ہے. اور تم لوگوں کو ہمیشہ جو ہے وہ کتاب دی گئی, جب کتاب دی گئی تو اس میں ہمیشہ صحیح باتیں ہوتی تھی, صحیح گائیڈنس ہوتی تھی, لیکن تم لوگ بات کو مانتے نہیں تھے. اور جب بھی تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی رسول, کوئی بک کو سرٹیفائی کرنے والا آیا, تو تمہارے میں سے ہمیشہ ایک گروپ کا طریقہ کار یہ رہا کہ جو انسٹرکشنز تھی ان کو پیچھے پھینک دیا کہ ہم نہیں مانتے, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم نہیں مانتے. اور ان میں سے پھر ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان, کہ سلیمان علیہ السلام ایک پروفٹ تھے, ان کے دور میں, ان کے کنٹری میں کچھ شیطان تھے. جو تو یہ سلیمان علیہ السلام کا نام لے کے, ان کی کنگڈم کا نام لے کے شیطانوں کو فالو کرنے لگ گئے یہ لوگ. حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو پروفٹ تھے انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا تھا, وہ تو اللہ کے پروفٹ تھے. کفر تو وہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. جادو کون سکھاتے تھے؟ اچھا, ہوا یہ کہ ایک جگہ تھی بابل, اس کا نام ہے, اس میں 2 فرشتے اللہ نے بھیجے, ہاروت اور ماروت. یہ اللہ کی طرف سے فرشتے تھے جو بابل میں بھیجے گئے. اور وہ فرشتے جادو سکھاتے تھے, لیکن وہ ٹیسٹ تھا لوگوں کے لیے. جب کسی کو جادو سکھانے لگتے تو پہلے کہتے تھے دیکھو ہم تمہارے لیے ایک ٹیسٹ ہیں, تم کفر نہ کرو, یہ مت سیکھو ہم سے. لیکن لوگ پھر بھی ان سے سیکھتے تھے. کیا چیز سیکھتے تھے؟ وہ جادو, وہ چیزیں, وہ گندی چیز سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی کے درمیان ڈفرینس ہو, طلاق ہو, لڑائی جھگڑا ہو, اور ایونچولی طلاق ہو جائے. تو وہ جادو سیکھتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ جادو اثر نہیں کرتا. اللہ نے ہی ظاہر فرشتوں کو بھیجا تھا کہ یہ چیز ہے, اب ہم لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے کون یہ کرتا ہے کون نہیں کرتا. پھر بھی وہ لوگ وہ چیزیں سیکھتے تھے
جو ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی، کسی بھی طریقے سے ان کو بینیفٹ نہیں کرتی تھی لیکن ان کو صرف نقصان دیتی تھی. اور انہیں خوب پتہ تھا کہ جو اس چیز کو ان سے لے رہا ہے، سیکھ رہا ہے، وہ بہت ہی بری چیز ہے. اور آخرت میں یعنی جب ججمنٹ ڈے آئے گا، پھر قیامت آئے گی اور جنت دوزخ کا، جنت اور جہنم کا حساب ہوگا کہ کون کہاں جائے گا، تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، کاش انہیں معلوم ہوتا. تو یہ فرشتے تھے دو، یہ بات سمجھا دوں پھر ریپیٹ کر دوں تھوڑی سی، کہ دو فرشتے تھے اللہ نے بھیجے تھے ٹیسٹ کرنے کے لیے. جس طرح یاد ہے لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا تھا، کچھ فرشتے آئے تھے اللہ کے پروفٹ لوط علیہ السلام کے پاس، یاد ہے؟ بہت خوبصورت نوجوان تھے وہ. تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے نا کہ وہ کیا ہوگا، اور وہ سارے لوگ گندے لوگ جمع ہو گئے باہر ان کے گھر کے کہ یہ ہمیں دے دو. یاد آئی وہ اسٹوری؟ ہاں جی. تو وہ فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم ٹیسٹ ہیں، آپ پریشان نہ ہو، ہم ٹیسٹ ہیں، ان کو سزا دی جائے گی آج، ہم اس لیے آئے. اسی طرح یہ بھی اللہ نے ٹیسٹ بھیجا تھا سلیمان علیہ السلام کے دور میں. ایک جگہ پہ بابل ایک جگہ ہے، اس میں دو فرشتے آئے تھے، ان کو اللہ نے جادو بتایا تھا کہ یہ جادو ہے جس سے میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی پیدا ہوتی ہے. تو یہ تم نے لوگوں کو سکھانا ہے، لیکن پہلے وارننگ دینی ہے کہ ہم سے مت سیکھو. جو نہیں سیکھے گا وہ ٹھیک ہے، وہ اچھا بچہ ہے، اور جو سیکھے گا اس کا مطلب ہے وہ گندا بچہ ہے، وہ بات نہیں مانتا. اس نے جب وہ وارن بھی کر رہے ہیں کہ ہم سے مت سیکھو، میں تمہارے لیے ٹیسٹ ہے، کہہ رہے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، ہمیں بس سکھا دو تم، ہمیں بہت ضرورت ہے اس کی. ہم نے فلاں میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوانی ہے. ایڈیٹس. تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ ایمان اور اللہ کو فیئر کرنے کی، تقوی کی راستہ اختیار کرتے تو اللہ کے ہاتھ جو بدلہ ملتا وہ بہت زیادہ بہتر تھا. اللہ کے ہاتھ جو ریوارڈ ملنا تھا بعد میں وہ بہت زیادہ تھا اچھا، اگر ان کو کاش ان کو یہ پتہ ہوتا. پھر اللہ آگے ایک بات کر رہے ہیں یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہی جیوز کے بارے میں، کہ جب یہ جیوز آتے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بات چیت ہوتی تھی. تو اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. جب یہ آتے تھے اللہ نے کہا، یہاں پہ پہلے تو ترجمہ سن لو کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ نہ کہا کرو راعنا، یہ نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو انظرنا، کہ ہماری طرف نظر کیجیے، اور پھر واسمعوا، اور پھر سنا کرو. اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. اس کی کہانی کیا ہے؟ ہوا یہ کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ جیوز آتے تھے تو بہت ان کو تنگ کرتے تھے. بات کرنے کے لیے آتے تھے لیکن اصل میں ان کو تنگ کرنے آتے تھے. اب وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو منہ سے کچھ کہتے تھے لیکن بڑ بڑ کرتے تھے ہونٹوں کے اندر، جیسے لوگ کرتے ہیں نا. کسی کو کہا کہ فلانے ذرا یہ چیز اٹھا کے لے آؤ میرے پاس، کسی کو آواز دی، جیسے گھر میں بچے کو آواز دی، اور وہ کہا جی لا رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی کہا ہلکا سا، ہر وقت بلاتے رہتے ہیں. تو یہ بری بات ہے نا، اس کو کہتے ہیں مرمرنگ کرنا. یہ بہت سخت بری بات ہے، بہت سخت بیڈ مینرز ہے. مرمر کرنا، اپنے ہلکی آواز میں اپنے ایکسپریشن دینا، یہ بہت بیڈ مینرز ہیں، بہت بیڈ ایٹیکیٹس ہیں. اینی وے، تو یہ جیوز بھی یہی کرتے تھے وہاں پہ، کچھ اس طرح سے کرتے تھے. پھر ان کے کچھ انظرنا کے کئی مطلب تھے. کوئی مطلب تھا کہ مطلب برے مطلب تھے. ایک یہ تھا کہ وہ چرواہے، یعنی ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ان کو کہہ رہے انظرنا کہ ہماری طرف نظر کیجیے، نہ سوری اعوذ باللہ ایکسکیوز می، رائنا کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری طرف توجہ کریں، لیکن اصل میں کہہ رہے ہیں وہ چرواہے، یعنی گندے طریقے سے ان کو مخاطب کر رہے ہیں، گندی بات کر رہے ہیں اصل میں. اور بھی 2-3 غلط مطلب تھے. تو اس لیے اللہ نے وارن کیا یہاں پہ کہ ایسے نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجیے.
اور جب وہ تمہاری طرف نظر کرے تو بات کو پھر سنو بھی، یہ نہیں کہ اپنی باتوں میں لگے رہو. سمجھے؟ تو یہ وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. سمجھ آ رہی بات مانو؟ کہ اگر ہم 2-4 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور تم مجھے کہو جی بابا مجھے بھی دیکھیں یا مجھے بھی دیکھیں، میں تمہاری طرف، اور تم غلط لفظ بولو ساتھ، تو غلط بات ہے نا. تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ بابا انظرنا، بابا ہماری طرف بھی دیکھیں. میں جب تمہاری طرف دیکھوں تو تمہارا کیا کام ہے پھر؟ سنو بھی. شاباش. اور کافروں کے لیے سخت جو ہے وہ سزا ہے. ہاں، اس کا ایک رائنا کا ایک اور بھی مطلب تھا کہ تو بہرا ہو جائے، ایسے بھی عبرانی زبان میں اس کا مطلب تھا. تو اس طرح سے وہ نا لفظوں کو موڑ توڑ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے اسلام کی اس دعوت کو، اس میسج کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یعنی پیپل آف دا بک ہوں یا مشرک ہوں. پیپل آف دا بک کون کون سے تھے ہمیں یاد ہے نا؟ ہم بھی پیپل آف دا بک ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس یہ بک ہے. اور کرسچنس اور کون سے پیپل آف دا بک مانو جن کی بات ہو رہی ہے؟ جیوز. تم آج لگتا ہے کہ آج یہاں بیٹھے ہوئے نہیں، کہیں اور ہو. اللہ کہہ رہے ہیں جس نے بھی یہ ہماری بات، اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، چاہے وہ پیپل آف دا بک میں سے ہو یا مشرک ہو. مشرک کون ہوتے ہیں؟ جو بالکل اللہ کو نہیں مانتے بلکہ کئی خداؤں کو مانتے ہیں. جیسے وہ بہت سارے آئیڈلس یا بہت سارے بت رکھے ہیں، مشرک ہوتے ہیں نا. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ملا دیا، چاہے اللہ کے ساتھ کسی ایک کو ملا دیا یا 10 اور کو ملا دیا، وہ مشرک ہے. تو کوئی بھی ایسا بندہ ہو جنہوں نے اس دعوت کو، اللہ کے میسج کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہو، وہ لوگ ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھلائی، کوئی اچھی چیز نازل ہو. لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بہت فضل کرنے والے ہیں. یہ اللہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ، کہ یہ جو مشرک اور اہل کتاب میں جو لوگ بات نہ ماننے والے ہیں، وہ ان کو نہیں اچھا لگتا کہ آپ کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اچھی چیز پہنچے اللہ کی طرف سے. لیکن اللہ کی مرضی، اللہ جس کو مرضی اپنی رحمت کے لیے چن لے. سمجھ آ رہی بات؟ تو آج کے لیسن میں ہم نے ایک بات پڑھی ہے کہ کبھی بھی جب محفل میں 2-4 لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی بات کر رہا ہو تو ادب سے اس کی بات سنتے ہیں اچھے طریقے سے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بڑا ایڈلٹ یا کوئی پیرنٹس یا کوئی گھر میں بڑا بھائی بڑی بہن کوئی بات کرے، یا ٹیچرز یا کہیں پہ باہر کوئی اور لوگ، تو مرمرنگ نہیں کرتے کہ پانی لے آؤ، جی میں لا رہا ہوں، تھکا ہوا، ایسے نہیں کہہ سکتے. یا مجھے نیند آ رہی، میں کیوں جاؤں پانی لینے. اپنے آپ سے باتیں نہیں کرنی، یہ مرمرنگ ہے. بیڈ، بہت بیڈ، سخت بیڈ مینرز. ٹھیک ہے مانو؟ تمہیں تو پتہ ہے یہ بات پہلے سے، پتہ ہے کہ نہیں؟ شاباش. چلو اب یہاں بند کرتے ہیں آج کے لیے، ختم کریں یہاں پہ. خیر تو دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. اللہ آپ کو بہت شکر فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. یا اللہ ہماری آپ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس کے اوپر ایمان لانے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بھی بتانے، سکھانے، گائیڈ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمایا. یا اللہ ہمارے تمام کام بنا دے. آمین. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمایا، ان کو ہر قسم کے ظلم سے، ظالموں سے، اور ظالموں کے مددگاروں سے سب سے نجات عطا فرمائے بہت جلد. آمین آمین. اور جو ظالم ہیں ان کو سزا دے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب زدنی علما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. شاباش. جو بات کر